السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے بادشاہوں سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ ایک کے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ بنیادی باتیں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں سعودی عرب کے بادشاہوں سے محبت کیوں ہے اور کن بنیادوں پر۔ سب سے پہلی بات توحید، سب سے پہلے توحید۔ سعودی عرب کے بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں اور موجودہ بادشاہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہیں اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہماری ان سے محبت کی یہ بنیادی وجہ ہے جو ہر مسلمان کو مجبور کرتی ہے کہ ان سے محبت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو وہ شرف بخشا ہے جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا، ان کو اپنے گھر کی خدمت کرنے کا شرف نواز دے۔ اسی لیے یہاں کے بادشاہ خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں، حرمین کی خدمت کرنے والے۔ نمبر 3، ان کے ملک میں کعبہ ہے جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ نمبر 4، ان کے ملک میں مکۃ المکرمہ ہے جس سے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت تھی۔ نمبر 5، ان کے ملک میں صفا، مروہ، عرفات کا میدان، مزدلفہ اور منی ہے۔ نمبر 6، ان کے ملک میں مدینہ منورہ ہے جس کی طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مسجد وہاں تعمیر کی جسے آپ نے حرم قرار دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بھی وہی رہی، اس لیے ہمیں محبت ہے۔ نمبر 7، ان کے ملک میں زمزم ہے جو اللہ کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ نمبر 8، ان کے ملک میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی بھی مرکز نہیں ہے، نہ کوئی پکی قبر ہے اور نہ یہاں کسی پتھر، شجر اور حجر کی پوجا کی جاتی ہے۔ نمبر 9، یہاں عدل و انصاف قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 10، یہاں کی گلیوں اور شاہراہوں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے جڑے ہوئے اللہ کے بندے نظر آتے ہیں جو اس ملک میں قرآن و سنت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں اور امن اور امان قائم کرنے میں مددگار ہیں۔ نمبر 11، ان کے ملک میں نماز کے اوقات میں تمام تجارت سینٹرز، جتنے بھی مراکز ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، وہ سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 12، سعودی عرب میں ام الخبائث، شراب اور نشہ آور اشیاء پر پابندی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہے اور قرآن و سنت کی دعوتیں پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ بنیادی وجوہات ہیں جو ایک مسلمان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کے بادشاہوں سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ بلد التوحید کے لیے امن اور استقرار کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔